سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے تفصیلی تفسیر کا، اور آج تفصیلی تفسیر ہم نے 30واں پارہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور آج جو ہے ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ ہم نے پچھلی دفعہ سورۃ نبا کی آیت نمبر 30 تک کر لیا تھا، اور آج جو ہے ہم اس سے آگے 10 آیتیں رہ گئی تھی۔ پچھلی دفعہ بھی مجھے کمپلیٹ کرنا تھا، لیکن وہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، تو آج جو باقی کی اس کی 10 آیات رہ گئی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کوشش کیا کرتے ہیں انشاءاللہ ہو ہی جائے گی وہ پوری نا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے پڑھا ابھی تک اتنی آیات میں سورہ نبا جو ہے وہ پارہ نمبر 30 کی جو پہلی صورت ہے سورۃ نبا، اور پارہ کا نام کیا ہے؟ اما یتساءلون۔ تو سورۃ نبا ہے۔ نبا کے میننگ جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی سارا ریوائز کیا تھا کہ نبا کے میننگ ہے اہم خبر، اہم نیوز، بریکنگ نیوز، یعنی کہ آخرت کے بارے میں، نیوز کے بارے میں ہے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا اور بہت تفصیلاً ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو پارہ ہے 30واں پارہ، یہ آخرت کی تیاری کے بارے میں ہے۔ اور سورہ نبا میں کیونکہ اس وقت مکی صورت ہے اور اس وقت کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو تعلیمات دینی شروع کی اور ان کو جنت اور جہنم کے بارے میں، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بتایا، تو ان کے تو خیالات ہم نے پڑھا بہت ڈیٹیل میں کہ وہ ان کے تبدیل ہو چکے تھے۔ جیسے کہ اس سورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ ان کے خیالات کے بارے میں بتایا کہ مکے والوں کے سب کے قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں خیالات جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے تھے۔ یعنی کہ کوئی کہتا تھا کہ ہم اٹھیں گے، کوئی اگر یہ مان لیتا تھا کہ ہم اٹھیں گے تو وہ حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ ہم اٹھیں گے ہی نہیں، اور کوئی مطلب مختلف خیالات تھے سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی شروع کی آیات میں بتایا کہ وہ اہم خبر ہے اور عنقریب تم جان لو گے، کیونکہ قیامت کے آخرت کا ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بتایا نا، اور یہ کہا ہے کہ ایک مدت مقرر ہے اس کی، لیکن اس کا ٹائم جو ہے، اس کا جو وقت ہے، وقت مقررہ، وہ کیا ہے؟ وہ صرف مجھے پتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، بس آخرت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ یعنی قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں نمودار ہوں گی، ان کو سمجھ کر تم جان لو گے کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو نبی کا اچھا قیامت کی تو کچھ قریب کی نشانیاں ہیں، کچھ دور کی نشانیاں ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت کی ایک نشانی میں سے تھا۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے 1400 سال پہلے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت کی ایک نشانی میں سے تھا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کتنی جو ہے وہ انہوں نے نشانیاں بتائی اور آگے کی کہ کس کس طرح سے کیا کیا ہوگا۔ اور ابھی تو پوری دنیا پہ حکومت بھی ہے، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور سورج کا جو ہے وہ کہاں سے؟ مغرب سے نکلنا، مشرق سے نکلتا ہے، جو بڑی بڑی میجر ہے، دعوت الارض کا نمودار ہونا، اور دجال
کا نام آئے گا، دجال کا آنا، اور ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور پھر دجال کو ختم کرنا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یہ ہے نا کہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ یہ نشانیاں پے در پہ ایسے کہ جیسے کہ موتی ایک لڑی ہے موتیوں کی اور وہ ٹوٹ جائے تو اس میں سے موتیاں کیسے گرتی ہیں جلدی جلدی، تو یہ جو آخر کی ساری نشانیاں ہیں نا یہ پے در پہ جیسے کہ موتیوں کی مالا ٹوٹ جائے ایسے جلدی جلدی ساری نشانیاں آ جائیں گی، بہت جلدی ہوگا یہ سارا کام، فوراً ہوگا۔ تو آپ آج بھی دیکھیں کہ کتنا لوگ جو ہے وہ انتظار کریں نا حضرت مہدی علیہ السلام کا، اور جو ہے وہ تیاریاں ہیں کتنی، اور جو مسلمان اویئر ہیں، شعور رکھتے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، ایک طرح سے باقاعدہ تیاری ہے۔ اور دجال کے بارے میں پہلے اتنی باتیں ہم نہیں سنا کرتے تھے، لیکن آج ہم کتنا اس پہ فوکس کیا گیا نا، جتنا زیادہ دین کا زور ہو رہا ہے اور دین جو ہے وہ عام ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنا اس چیز پر کتنے لیکچرز ہوتے ہیں اور کتنی عام ہو رہا ہے نا دین۔ آپ موبائل پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کتنی تنظیمیں ہوگی، پہلے یہ چیز نہیں تھی، 10 سال پہلے 20 سال پہلے ہم دیکھیں تو 80s کے ڈیکیڈ میں تو بالکل بھی اتنا نہیں تھا، کچھ تھا، سیدھا سنا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا۔ پھر 90s میں تھوڑا زیادہ ہوا، پھر یہ 2000 میں تو بہت زیادہ ہو گیا، اور ابھی تو آپ دیکھیں 2015 کے بعد سے تو بہت زیادہ ہے یہ چیز جو ہے نا، جب سے یہ آپ کا یہ ڈیکیڈ شروع ہوا ہے، اس 21ویں صدی کا تیسرا جو ڈیکیڈ شروع ہوا ہے نا، تیسری دہائی شروع ہوئی ہے، تو جب سے تو بہت زیادہ ہو گیا نا، دین کا کتنا زیادہ ہو گیا آپ دیکھیں، تو اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے نا خوف بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے، پھیلانے سے ہو رہا ہے، بتانے سے ہو رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک جنریشن کے بعد آپ دیکھیں دوسری جنریشن آئی ہے، ابھی ہم پریزنٹ اس کی سچویشن کی بات کریں تو دنیا میں تھی، پچھلی جو جنریشن تھی وہ زیادہ کس میں انوالو تھی؟ دنیا میں انوالو تھی، لیکن ابھی جو ہم لوگ جس اس سے گزرے، ہم لوگوں نے تھوڑا سفر کیا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سفر کیا ہم لوگوں نے، اور ہم لوگ کا دین کی طرف زیادہ رجحان ہوا۔ ہمارے جو پیرنٹس کا زمانہ تھا، ان کی جوانی کا اور ان کا، وہ مجھے لگتا ہے اس وقت اتنا دین نہیں تھا، اب زیادہ ہوا ہے۔ جو ہماری جو لائف ہے اس میں جب ہم جوان ہوئے اور اس ایج تک پہنچے ہیں 40s میں، تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں ہمیں زیادہ دین کو پڑھنے کو مل رہا ہے اور زیادہ اس کا دور رہا ہے، جبکہ ہمارے جو والدین جو پچھلی جنریشن تھی اس میں اتنا نہیں تھا، دین کا اتنا زیادہ علم بھی نہیں پھیلا ہوا تھا نا، تھا کچھ چیزیں سیدھا کچھ چیزیں تھیں لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں اویئرنیس کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اس چیز کی نا، تو جتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اتنی ہی زیادہ ہمیں معلومات ہو رہی ہیں، اس پہ کھوج لوگ لگا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، اور یقیناً ڈر بھی رہے ہیں، تقویٰ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جہاں اتنی زیادہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں، دونوں چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ دنیا بھی ایکسٹریم پر ہے اور جو دین پھیل رہا ہے وہ بھی اپنا کام مطلب زیادہ سے زیادہ لیول پر ہو رہا ہے۔ دنیا جتنا زیادہ ترقی کر رہی ہے، جتنا زیادہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اور جتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اور ماڈرنزم کے نام پہ کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے نا، آپ دیکھیں کتنی زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے ماڈرنزم کے نام پہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ہی زیادہ دین جو ہے وہ دوسری طرف دین بھی زیادہ پھیل رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام دیکھیں چیزیں ہیں، اور یہ ساری ادوار اور یہ جو سب کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ انسان کے کنٹرول میں ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے تو اس دور میں پیدا ہونا ہمارے کنٹرول میں تھا نہیں۔ بعض پیچھے آپ دیکھیں دور ایسے گزرے کہ جس میں بعض دفعہ ایسے دور تھے، اب ہم اگر تحریک پاکستان کے دور میں پیدا ہوتے تو وہ کیسا دور تھا، کتنا اسٹرگل کا دور تھا، اس کے بعد کتنا سکون ہو گیا، کام آیا ہے نا سکون۔ پھر اب دین کی طرف دو دہائیوں سے زیادہ اس طرف رجحان ہے۔ پہلے پاکستان جب بنا تھا اس وقت جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی گئی، دنیاوی تعلیم پہ زیادہ زور دیا گیا نا، اس وقت دینی تعلیم پہ اتنا زور نہیں دیا گیا، دنیاوی تعلیم پہ زیادہ زور دیا گیا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو تعلیم کا کتنا زیادہ جو ہے وہ ہوا کہ دنیاوی تعلیم پر زور تھا اور دینی تعلیم کو ایک طرف چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ پھر دینی تعلیم کا کچھ 2 دہائیوں سے بہت زیادہ اس کا رجحان ہو گیا ہے۔ تو
ہم نے جو ہے وہ کتنا اس میں ڈیٹیل سے پڑھا کہ یوم الفصل قیامت کے دن کے بارے میں کتنا پڑھا نا. یوم الفصل فیصلہ کا دن ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں فیصلہ ہوگا, سچ اور جھوٹ کے بارے میں, حق اور باطل کے بارے میں, صحیح اور غلط کے بارے میں اس دن فیصلے کا دن ہوگا. تو کتنی اس کو سن کر ہمیں ایک ڈھارس ملتی ہے نا کہ ہاں آج کچھ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے یا آج کچھ ہم نے بھگتا ہے, ظلم ہوا ہے, تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پہ سامنے ہوگا. تو ایسا ہے کہ ہم اگر یہ اگنور کر دیں نا اس چیز کو کہ نہیں چلو چھوڑو کچھ بھی نہیں ہوگا, اب تو ختم ہو گئی, وہ بات ہی ختم ہو گئی, نہیں, انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے ہیں. ہم نے جو بھی کام کیے دوسرے لوگوں نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کیا اگر تو وہ ان کے بھی نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے اور ہمارے بھی. انسان ضرور بھول سکتا ہے ان تمام چیزوں کو, لیکن اللہ وہ تو نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا نا, وہ ان چیزوں کا حساب تو ہمیں دینا پڑے گا وہاں پہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کا کانسیپٹ دیا, ڈرایا ہے طرح سے کہ دیکھو یہ ہم تو بھلکڑ ہیں, ہم تو بھولے جا رہے ہیں, ہم تو گناہ کر کے بھی بھول جاتے ہیں, ہم تو غلط کر کے بھی بھول جاتے ہیں, ہم تو ظلم کر کے بھی بھول جاتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد دہانی ہے آخرت کے بارے میں پڑھنا, اس عظیم قبر کے بارے میں پڑھنا, اس اہم دن کے بارے میں کچھ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا کہ میں نے کچھ اگر ایسی چیزیں کر دی ہیں اپنے ماضی میں تو میں اس کا اپنی موت سے پہلے کیا کر لوں, ازالہ کر لوں. اور کچھ اگر ظلم کر دیا ہے, کچھ غلط کر دیا ہے, اپنی زندگی جو میں نے غلط راہ پہ ڈال دی ہے, دنیاوی طریقوں پہ ڈال دی ہے, دنیا پہ ڈال دی, کچھ نہیں کہ دنیا کے طریقے ایک نیا طریقہ شروع ہوتا ہے, اگلی دفعہ وہ طریقہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں فیشن آتے ہیں, فیشن ختم ہو جاتے ہیں, مختلف اسٹائل ہیں, زندہ رہنے کے مختلف اسٹائل ہیں, رہنے کے مختلف اسٹائل ہیں, ہے نا, کہ کچھ کا طریقہ. ابھی آج آپ دیکھیں گے ہمارے جو دور میں ہے امیر اور غریب کی ڈویژن ہے نا, ایک امیر اور غریب کی بھی نہیں کہیں گے بلکہ 3 ڈویژن ہیں. ایک امیر طبقہ ہے, ایک متوسط ہے اور ایک غریب طبقہ ہے, ٹھیک ہے, 3 ڈویژن ہے ہمارے معاشرے میں. تو ایک آپ یہ دیکھیں گے اکثر لوگ اسی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو جج کرتے ہیں, یہ دنیاوی طریقہ ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کون ہے, اللہ کی نظر میں کون معتبر ہے اور عزت والا ہے, تقوی والا, جس کے دل میں اللہ کا تقوی موجود ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے, جس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ ہاں مالک کل کائنات کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے, اور مجھے وہ غلط کام کرتے ہوئے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے, خوف رکھتا ہے, اس کے دل میں وہ تقوی ہے نا, اور نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اصل جو تقسیم ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کس کی ہے, وہ متقین. اللہ کے نزدیک تو بہترین کون ہے, جنہوں نے دنیا میں ترقی کرنی, نہیں, وہ بہترین نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت والے اور بہترین کون لوگ ہیں, جو کہ متقی ہیں, جو کہ متقی ہیں, جن کے دل میں ایسا نہیں ہے کہ متقی لوگ بھی دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں, جنہوں نے دنیا میں ترقی کی ہے وہ بھی متقی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ترقی کی وہ متقی نہیں ہو سکتے, وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن فرسٹ پرائیورٹی چیز کیا ہے, معیار دنیا نہیں ہے, معیار جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. چاہے وہ غریب کے اندر ہو چاہے وہ امیر کے اندر ہو, دونوں کے اندر ہو سکتا ہے, وہ ڈویژن نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کی پسند کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے. لیکن ہماری ساری کوششیں کیا ہوتی ہیں, جو دنیا کے لیے ہوتی ہے, کہ دنیا جو نظر آ رہی ہے نا اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں. حالانکہ دنیا کو کہا کیا ہے کہ اس کو ضرورت کی حد تک رکھنا ہے, اس کو بس ضرورت کی حد تک رکھنا ہے, اور کوشش کس لیے کرنی ہے, آخرت کے دن کے لیے, حساب کتاب کے لیے. اور یہ سمجھنا ہے نا کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے. تو ہم نے ابھی آپ دیکھا کہ کتنی ساری ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نشانیاں گنوائی تھی نا. اللہ تعالیٰ کیوں اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں, ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. سورج کے بارے میں ہم نے پڑھا, ہم نے چاند کے بارے میں پڑھا, ہم نے 7 آسمان کے بارے میں پڑھا, ہم نے بادلوں میں سے جو بارشیں برستی ہیں ان کے بارے میں پڑھا, ہم نے غلے یا نباتات کے بارے میں پڑھا, ہم نے گھنے باغات. کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم گھنے باغات کے بارے میں سوچتے ہیں, لہلاتے کھیتوں کے بارے میں اور گھنے درختوں کے بارے میں جن میں ہم ساری کھیتیاں ہوتی ہیں. وہ سب کیا ہے, ہمارے رزق کا ذریعہ ہے. دل خوش ہوتا ہے نا جب ہم لہلاتے کھیت دیکھتے ہیں, سارا رزق ہے, پھلوں کے باغات دیکھتے ہیں, سارا رزق ہے, تو دل خوش ہوتا ہے نا اس کو دیکھے, اور شکر نکلتا ہے دل سے.
اللہ تعالیٰ کا کہ کتنی خوبصورت ہے، یہ دیکھ کر ہی دل خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو اور کتنا، پھر اور کتنے فائدے، گھنے جو باغات ہیں ان کے کتنے فائدے، کہ ان کے نیچے بھی کھڑے ہو تو کتنی سایہ ہے بچانے کے لیے، دھوپ سے ٹھنڈک ہے اور سکون ہے. آپ کو سکون بھی ملے گا ان گھنے درختوں کے نیچے جو ہے. تو یہ ساری کیا ہے نعمت ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرا کے اللہ نے فرمایا کہ ان میں کھو نہیں جانا. یہ تمام نشانیاں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ ان یوم الفصل کانا میقاتا، کہ ایک فیصلے کا دن ہے، ایک مقرر. اس میں ان نعمتوں میں، ان کی خوبصورتیوں میں اور ان کو حاصل کرنے میں تم سارا وقت نہیں لگاؤ اپنا، بلکہ یہ یاد رکھو، ان سے ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھاؤ. اور اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ تم نے ایک دن، فیصلے کا دن ہے، اس دن تم نے حساب کتاب دینا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے. تو پھر ہم نے پڑھا کہ اس دن کے بارے میں ہم نے پڑھا، ہم نے فوج کے بارے میں پڑھا. اس دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا، یوم الفصل کا نقشہ کھینچا. ہم نے فوجوں کے بارے میں پڑھا ہے نا، کہ گروپس کے بارے میں، کہ گروپس کس بنیاد پر ہوں گے. کچھ یاد ہے کس بنیاد پر ہم نے پڑھا تھا کہ گروپس ہوں گے کس بنیاد پر؟ تو گروپ میں بن کے آئیں گے وہ فوج، کیا فوج آئے گی. ہاں، کس بنیاد پر ہوں گے، مطلب کس بنیاد پر؟ امیروں کے گروپ بنیں گے یا غریبوں کے بنیں گے؟ امیر اللہ کے اس میں ہوں گے نا. وہ تو جب قبروں سے نکلیں گے تو گروپس میں اٹھیں گے، تو وہ کون سے فوج در فوج ہوں گے؟ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا گروپس کے بارے میں. جیسے ہم نے اپنا بھی تذکرہ کیا تھا کہ قرآن والے ہیں، شاعر ہیں، اور بہت سارے ہم نے اسی طرح سے گروپس کے بارے میں پڑھا تھا نا، جو ایک جیسی سوچ رکھنے والے ہوں گے، ایک جیسا عقیدہ رکھنے والے ہوں گے، ایک جیسا نظریہ رکھنے والے ہوں گے، ایک جیسے کام دنیا میں کرنے والے ہوں گے. وہ لوگ ایک ساتھ اٹھیں گے، چاہے ان کی خبریں ایک ساتھ ہوں گی، لیکن ایک قبر میں سے ایک قرآن والا اٹھے گا تو وہ قرآن کے گروپ میں جائے گا، اور ایک قبر جو ہے وہ شہداء برابر والی شہداء کی ہے تو وہ شہداء کے گروپ میں جائے گا. تو یہ گروپنگ ہوگی اس بنیاد پر. لوگوں کے اعمال، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے عقیدے، ان کے نظریات کی بنیاد پر اٹھیں گے. ہم فیملی کی بنیاد پر نہیں اٹھیں گے. ہم ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن ہم ایک ساتھ نہیں اٹھیں گے. لیکن ہمیں کوشش کیا کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں رہیں، ساتھ میں رہیں، اپنے ساتھ ملائیں. ہم لوگ ایک جگہ سے بیٹھے تو ایک سوچ ہوگی ہمارا، ہاں پھر بھی ہم انشاءاللہ ملیں گے. ہاں انشاءاللہ. دعا تو یہی ہے کہ ہم قرآن کے والے جو اٹھائے جائیں گے ان کے ساتھ اٹھیں، اہل القرآن کہلائے ہم، اور اہل القرآن کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دے. ہم نے فوج در فوج کے بارے میں پڑھا تھا نا، اور پھر ہم نے آسمان کے بارے میں پڑھا تھا، اور کہ وہ دروازے ہو جائے گا، پہاڑ کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ جہنم کا بتا دیا کہ جہنم ایک گھاٹ میں بیٹھی ہوگی اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس میں کوئی نہ تو ان کو ٹھنڈک کوئی ملے گی، نہ کوئی پینے کی چیز ملے گی، بلکہ کیا ملے گا، کھولتا ہوا پانی، بہتی پیپ، اور وہ ان کو ان کا پورا بدلہ مل جائے گا. اور کیا ہے کہ وہ بے شک نہ وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، ان کو یہ امید نہیں تھی کہ میرا حساب کتاب ہوگا، ان کو یقین ہی نہیں تھا. لیکن جس کو اس دنیا میں یقین ہوگا کہ مجھے اس نعمت کا، اس چیز کا حساب دینا ہے، اپنے اس عمل کا، اس سوچ کا حساب دینا ہے. جیسے کہ وہ بات ہوئی تھی نا سوچ پہ بات ہو رہی تھی کہ کون سی، تو سوچوں میں بھی ہے کہ سوچیں بھی، اگر ایک سوچ ہم کانسٹنٹ رکھ لیتے ہیں، اگر ایک سوچ بھی جو ہے وہ ہماری لکھی جاتی ہے، اگر ہم بار بار وہی سوچیں گے اور دل میں ارادہ کریں گے کسی بھی چیز کا، لیکن سوچوں میں اتنا نہیں ہے پکڑ وہ تو، لیکن اگر ہم نے ارادہ کر لیا نا کسی سوچ پہ کوئی کام کرنے کا، تو پھر اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے اگر ہم وہ بار بار کریں گے. آپ دیکھیں نا کہ وہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں کہ وہ سوچتے تھے صحابہ کرام جو ہے وہ، ان کو یہ تھا نا کہ ہماری اگر دل میں جو کچھ ہے اس پہ بھی اگر پکڑ ہوگی، اس پہ بھی پکڑ ہوگی تو پھر تو ہمارا کیا ہوگا. وہ اتنی گھبرا گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، عمل کی بنیاد پر ہے کہ جو تم نے عمل کیے اس پر تمہاری ہوگی پکڑ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ لکھ لیا جاتا ہے اعمال نامے میں. بہت ساری ایسی سوچیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ وہ سوچ
کسی نے نیکی کا ارادہ کیا تو فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے نا، جب تک کہ وہ کرتا نہیں ہے. اگر وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا لکھ دیتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ارادہ کرنے پر بھی 1 نیکی مل جاتی ہے. اور اگر کر لیتا ہے تو کتنی نیکیاں ہو جاتی ہیں؟ 10 نیکیاں، 10 گنا ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں. اور گناہ کے بارے میں کیا ہے کہ اگر سوچا ہے تو اس نے 1 گناہ لکھا ہے، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو وہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ مٹا دیا جاتا ہے. لیکن اگر کر لیتا ہے 1 ہی گناہ لکھا رہتا ہے وہ، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو وہ مٹا دیا جاتا ہے. تو کتنی کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی نا یہ. تو یہ تمام چیزیں ہم نے پچھلے دفعہ میں، اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بہت جھٹلانا، کہ ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا اور رد کر دیا. اور کذاب کہتے ہیں جھٹلانا ایک دوسرے کو، اور نہیں سے آغاز کرنا. جس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ پاک مکے والوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، قرآن پاک کو جھٹلایا. کتنی وہ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے، آپ کو کیوں بھیجا ہے، اور فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ کے ساتھ، مختلف باتیں کیا کرتے تھے نا. تو اس طرح سے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے ایک کتاب میں، اعمال نامے میں، ہے نا. اور پھر میں نے آپ کو وہ ایک تابعی جو تھے ان کے بارے میں بتایا تھا نا، تابعی کا قصہ، کہ وہ بیمار ہوئے تھے تو وہ آہا بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ میرے اعمال نامے میں شمار کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ جو میں نے صبر نہیں کیا اور یہ آہا جو ہے یہ میری لکھ لی جا رہی ہے تو میرے عمال نامے میں آ جائے گی یہ چیز جو ہے نا. تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ نہیں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. اس لیے میں کہتی تھی نا کہ ہم جو بولتے ہیں تنہائی میں بھی اور ویسے بھی، تو اس کو ہمیں بہت احتیاط سے ہمیں بولنا ہے، اپنی زبان کو بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے نا، یہ کہا 30 تک ہم نے کر لیا تھا، فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس چکھو، بس ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تمہیں مگر عذاب میں. اور ان کو کیا کہا جائے گا کہ ہم تمہیں زیادہ نہیں دیں گے مگر کس میں؟ عذاب میں. یعنی کہ عذاب جو ہے وہ جتنا کہیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو، ہمیں چھٹی مل جائے، 1 دن کی چھٹی مل جائے، ہمیں اتنا وقت دے دو، ہم تھوڑا ریلیکس کر لیں، نہیں، مگر کیا چیز دی جائے گی ان کو؟ عذاب مزید زیادہ کر دیا جائے گا، ان کا بڑھایا جاتا رہے گا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اجرنا من النار. اب یہاں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 30 آیات تک اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کے نقشہ کھینچ کر جہنم کے بارے میں پوری ڈسکرپشن دی. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ان آیات سے 31 سے جنت کے بارے میں ہے نا، متقین کے بارے میں، جیسے کہ ہم نے پہلے میں بات کی نا، متقین کے بارے میں کہ تقویٰ والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 31 سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی. تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مفازہ ہے نا، مفازہ نکلا ہے فوز سے، فے واو اور زال زے. فوز کہتے ہیں مصیبت سے بچنا اور محبوب چیز تک پہنچنا. فوز جو ہے جس سے مفازہ کہا گیا ہے کامیابی، فوز سے ہے. فوز کہتے ہیں کامیابی کو، لیکن کیسی کامیابی کہ مصیبت سے بچتے ہوئے اپنی محبوب چیز یعنی اپنے کامیابی تک پہنچنا. مصیبت سے بچنا بھی ہے، یعنی کہ برے کاموں سے بچنا بھی ہے، ان کاموں سے بھی بچنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے. اور پھر دیکھیں متقی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق و اعناب، باغات اور انگور ہیں. حدائق کہتے ہیں باغ کو جس کی 4 دیواری ہوتی ہے، ایسے باغات جس کی 4 دیواری ہو. اعناب اور انگور ہیں، باغات اور انگور ہوں گے. اور پھر کہا جا رہا ہے وہ قواعد اتراب. ابھی ساری جنت کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نوجوان لڑکیاں ہوں گی، یعنی کہ ان کی جو باڈی اسٹرکچر ہے اس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ نوجوان لڑکیاں، یعنی کہ جو ایک ینگ ہو جاتی ہے لڑکی 14 15 16 17 سال کی عمر میں، اور اس کے باڈی اسٹرکچر سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ لڑکی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ جوان ہو گئی ہے. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ قواعد.
ٹھیک ہے، ان عورتوں کو قوائبہ کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اترابا ہم عمر، یعنی کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نوجوان ملیں گے. ایک تو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو جنت میں ملیں گے ساتھی تو وہ کیا ہوں گے، وہ نوجوان ہوں گے، ینگ ہوں گے، وہ خود بھی ینگ ہوں گے اور ہم عمر ہوں گے. آج تو دنیا میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ یہ ہم سے بہت مطلب ہمارے برابر کی ہیں. کچھ مردوں کو مسئلہ رہتا ہے کہ ہماری بیگم جو ہے ہمارے جتنی ہم سے زیادہ چھوٹی نہیں ہے، یا کچھ لوگوں کی بیگماں جو ہوتی ہیں ان سے عمر میں بڑی بھی ہوتی ہیں، ان کو رہتا ہے کہ ہم سے یہ بڑی ہیں. اور خواتین کو رہتا ہے بعض دفعہ کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہم سے ہمارے برابر کے ہیں یا ہم سے چھوٹے ہیں، یا عمر کا ایشو رہتا ہے نا کہ بعض خواتین کہتی ہیں ہم سے تو اتنے بڑے ہیں میرے شوہر. کچھ ہوتا ہے پرابلم کہ 10 سال بڑے ہیں، 12 سال بڑے ہیں. لیکن وہاں پہ اکثر لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم عمر ہوں، ایک جیسی عمر کے. کیونکہ ایک جیسی عمر جب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دلچسپیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، بات چیت ایک جیسی ہوتی ہے. اچھا ان کے جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ اچھی بنتی ہے نا، پیئر اچھا بنتا ہے، کپل اچھا بن جاتا ہے ہر عمر میں. تو اب دیکھیں دنیا میں تو یہ بڑے ایشو رہتے ہیں عمر کے، شادیوں کے لحاظ سے جہاں کپل بنانے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں ہم عمر ملیں گے. ایک تو نوجوان بھی ہوں گے اور ہم عمر بھی ہوں گے، ایک جیسی عمر کے ہوں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور انجوائے کریں وہ جنت کی نعمتوں کو، تو ایک ساتھ مزاج جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں. اترابا، ٹھیک ہے. اور ترب کی جمع ہے. اچھا، اترابا جو ہے ہم عمر، ترابا سے ہے. ترب کہتے ہیں بچپن کے ساتھی کو. بچپن میں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ایک جیسی اس کے عمر کے ہوتے ہیں تو ان سے بچپن کے ساتھی کتنے یاد رہتے ہیں نا. بچپن کے ساتھی سب کو اپنے بچپن کے ساتھی جن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے وہ یاد ہوں گے، تو بچپن کے ساتھی کہا جاتا ہے. اور جنت میں کیا ہوگا، حسد بھی نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا نا وہاں پہ، اور امن چین ہوگا. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وکاسن دہاقہ، اور جام ہوں گے چھلکتے ہوئے، یعنی کہ چھلکتے ہوئے جام، یعنی کہ شراب کے بارے میں ہے اور شراب طہور کے بارے میں ہے اور مشروب کے بارے میں کہ وہاں پہ مختلف قسم کے مشروب جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے. اور یا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور نہ سنیں گے اس میں وہ کوئی لغو اور نہ کوئی جھوٹ. یعنی کہ جنت میں نہ تو کوئی جھوٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی لغو بات ہوگی. لغو کسے کہتے ہیں، آپ نے لغو کا نام سنا ہوگا، لغو سنا ہے، لام تو غین واو، لغو. لغو کہتے ہیں بیکار بات کو، چڑیوں کی چوچوں کو، کتے کا بھونکنا، بلا وجہ بھونک رہا ہوتا ہے نا کتا، اور چڑیاں بھی چوچو چوچو کرتی رہتی ہیں ہر وقت، ہے نا، اس کو لغو کہا جاتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہاں کی خصوصیات کا ٹیسٹ دنیا میں ہی ڈیولپ کرنا ہوگا، کیونکہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات ہوگی اور نہ ہی کوئی جھوٹ ہوگا. اور وہاں بھی پہنچیں گے بھی ایسے ہی لوگ جو کہ نہ تو جھوٹ بولتے ہوں گے اور نہ تو لغو بات کرتے ہوں گے اور نہ ہی لغو کام کیا کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، بیکار کام کرنے والے، بیکار بات کرنے والے، جھوٹ بولنے والے جنت میں تو نہیں جائیں گے نا. تو ہمیں وہ تمام خصوصیات جو جنت والوں کی ہیں وہ ہمیں اس دنیا میں ڈیولپ کرنی ہوں گی، بنانی ہوں گی. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہوگا، لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، جھوٹ سے، یہ تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے عطیہ، کفایت کرنے والا، کافی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ پہلے جب جہنم کی بات ہوئی تھی اور ان کی سزا کی بات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، جزاء وفاقا، کہ یہ ان کا بدلہ پورا ہے، ان کو سوٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ اسی بدلے کے قابل تھے. جبکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے عطیہ، حساباً، کفایت کرنے والا، کافی. تو یہاں پہ بھی جو ان کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے رب کی طرف سے، وہ انعام ہے، بخشش ہے، رب کی دین ہے، اس کا فضل ہے، کافی ہے. اور کوشش کے مطابق ان کو درجے ملیں گے جو جس کے لائق ہوگا. جنت میں جو درجے ملیں گے وہ کس کے مطابق ہوں گے، ان کی کوششوں کے مطابق. جو کون سی کوششیں جو انہوں نے اس دنیا میں کی ہوں گی.
تو اس دنیا میں انہوں نے کوششیں کی ہوں گی، ان کوشش کے مطابق ان کو وہاں پہ درجے ملیں گے، اور اس جس درجے کے بھی وہ لائق ہوں گے وہ درجہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ بدلہ آسمانوں اور زمین کا رب دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا لم یلیکونا منہ قطابا، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، جو رحمان ہے نہ وہ مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے۔ اب ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی شان ہوگی کہ لوگ اس سے بات نہیں کر سکیں گے، اتنا روب ہوگا اللہ تعالیٰ کی، اتنی شان ہوگی، اتنا دبدبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ، اس کی شان اتنی زیادہ ہوگی، روب اتنا ہوگا کہ بات نہیں کر سکیں گے اور لوگ آنکھیں بھی نہیں گھما سکیں گے، ساری آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، اتنا اللہ تعالیٰ کا روب ہوگا اور کوئی ہمس نہ کر سکے گا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آگے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین اور فرشتے صف در صف، نہ وہ کلام کر سکیں گے مگر وہ جو اجازت دے اس کو رحمان، اور وہ کہے بات درست۔ یعنی کہ اس دن کیا کیفیت ہوگی، یہاں پہ جو روح ہے نا، روح الامین، اس سے مراد جو ہے تمام روحیں بھی ہو سکتی ہیں انسانوں کی، اور اس سے مراد روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے صف در صف، یعنی کہ تمام انسان اور فرشتے سب کے سب صف در صف، لائنوں میں، احترام میں لائن بنا کے کھڑے ہوں گے احترام کے ساتھ، اور ذرا سے بھی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، سب لائن میں کھڑے ہوں گے اور نہایت احترام کے ساتھ، اور انتہائی کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احترام میں خاموشی ہوگی، نہ وہ کلام کر سکیں گے مگر وہ جو اجازت دے اس کو رحمان۔ اور صرف کون کلام کر سکے گا، صرف وہی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کلام کرنے کی، صرف وہی کلام کر سکے گا، اور وہ کہے بات درست۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ کلام نہیں کر سکیں گے، تو لوگ آنکھیں بھی نہیں گھما سکیں گے، اور تمام جتنے بھی انسان ہیں ان کی روحیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام، اور یہاں پہ روح سے مراد قرآن بھی ہے، ایک رائے کے مطابق یہاں پہ روح سے مراد قرآن بھی ہے، اور فرشتے صفوں میں ہوں گے، اور تمام انسان فرشتے صف میں ہوں گے۔ سورۃ الصافات میں آتا ہے، اور سورہ ہود میں یہی ٹاپک ہے کہ سوائے جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بول سکے گا، اور وہ کون ہوگا، جس کی بات پر رحمان راضی ہوگا، یعنی کہ وہ بات درست کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور اس سے راضی ہوں گے، وہ درست بات کرے گا، اس کو بولنے کا اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ یہ ہے دن برحق، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن برحق۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو کوئی چاہے بنا لے طرف اپنے رب کے ٹھکانہ۔ بس اب اس دنیا کی بات آ گئی کہ یہ کیفیات، یہ تمام چیزیں، وہاں کا نقشہ پورا کھینچ دیا گیا، یہ تمام مستقبل کی باتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہے نا، یہاں پہ آخرت آنے والی ہے نا، ابھی آئی تو نہیں ہے نا، آنے والی ہے، مستقبل کی خبر ہے، ایک اہم نیوز ہے، بریکنگ نیوز ہے، نیوز ہے، ایک اہم خبر ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس خبر، وہاں پہ جو وہ خبر دی گئی ہے جس واقعے کی، یوم آخرت کی، قیامت کے دن کی جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ تمام چیزیں وہاں پہ ہوں گی۔ ان کیفیات میں ہمیں جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، تو جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ، تو جو اس دنیا میں اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے گا نا، وہی کیا کہلائے گا، وہی کامیاب ہوگا، وہی مفاز ہوگا، وہی متقی ہوگا۔ جو متقی ہوں گے اور رب کی طرف راستہ بنائیں گے، وہی کیا کہلائیں گے، وہی متقی اور مفاز کہلائیں گے، انہی کو کامیابی ملے گی۔ بس جو کوئی چاہے بنا لے طرف اپنے رب کی مآبا، یعنی ٹھکانہ۔ مآب کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، یعنی کہ ہم وہیں سے آئے ہیں، لوٹنے کی جگہ کیا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم کہیں اور گئے کچھ دنوں کے لیے، پھر ہم واپس لوٹتے کہاں ہیں، اپنے گھر پہ لوٹتے نا، تو ہماری لوٹنے کی جگہ کیا ہے،
ہماری اس دنیا کے بعد لوٹنے کی جگہ جنت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جنت سے ہی نکالے گئے نا. جنت میں ہوتے نا، آدم علیہ السلام کہاں سے نکالے گئے؟ جنت سے نکالے. وہی جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی نا انسان کے لیے، تو وہی ہماری لوٹنے کی جگہ ہے. تو اب جو کوئی چاہے تو بنا لے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ. تو ہمیں وہی گھر پہ لوٹنا ہے، جنت کی طرف لوٹنا ہے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بتا دی ہیں کہ اس راستے پر چلو گے اگر تو پھر وہاں پر اپنے گھر پر لوٹ جاؤ گے، اور اگر نہیں بھٹک گئے، اگر اپنے راستے سے بھٹک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نہیں پہنچ سکو گے، تو ہے نا. تو آپ چاہیں تو تیاری کر لیں. ہم نے اپنا کام کر لیا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا فرما رہے ہیں آگے آیات میں؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے ڈرا دیا، ہم نے تمہیں عذاب سے قریب کے، ہم نے تمہیں آخرت کے عذاب سے جو کہ قریب ہی ہے، آنے والا ہے، اس عذاب سے ہم نے تمہیں خبردار کر دیا. آخرت کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اس دن کے ڈر سے، خوف سے، رسوائی سے ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے. اب چاہے تو تم راستہ بنا لو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی طرف. ہم نے اپنا کام کر لیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں راستہ بنانا ہے تو تم بنا لو. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھے گا انسان جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. یعنی کہ کیا دیکھے گا وہ؟ کس چیز کی بات ہے؟ پہلے بھی ہم نے اعمال نامے کے بارے میں بات کی نا، تو یہاں پہ بھی اعمال نامے کے بارے میں بات ہے کہ جس دن دیکھے گا انسان جو آگے اس نے بھیجا اور اس کے دونوں ہاتھوں نے، اس کے دو ہاتھوں نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا، چاہے وہ اچھے کام کیے ہوں گے وہ بھی دیکھ لے گا، چاہے اس نے برے کام کیے ہوں گے، سارے کے سارے اس کے اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہوں گے. سب کچھ اس کے اعمال نامے میں لکھا ہوگا، اور سب کے سب جو کچھ اس نے بھیجا ہوگا نا آگے، جو اس نے جمع کر کے رکھا اس دنیا میں، وہ تو یہاں پہ وہ چھوڑ دیا. لیکن جو اس نے آگے بھیج دیا اللہ کی اعمال صالح کی شکل میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے جو کام اعمال صالح اس نے کر لیے وہ اس نے آگے بھیج دیے. وہ اعمال صالح اس کے اعمال نامے میں اس کو کافی ہو جائیں گے، اس کو بچا لیں گے، وہ اوپر اٹھیں گے. اور نہیں تو ہر جو کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، جو کام ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کیا، جو سنت کے مطابق نہیں کیا، وہ کام ہمیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ اعمال صالح میں نہیں آئے گا. وہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہ کام تم نے کس لیے کیا تھا؟ یہ تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، یہ کام تمہاری نیت کیا تھی. سب کچھ ہوگا ساتھ میں، عمل لکھا ہوگا تو ساتھ میں نیت بھی لکھی ہوگی کہ یہ تم نے کام کیا تھا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کرنا اللہ کے لیے. ایسا نہیں کہ بس ایکشن کر لیا، نہیں، دل کے ارادے کے ساتھ اور پراپر نیت کے ساتھ ہے. تو اگر ہم نے کوئی نیت صحیح نہیں تھی ہماری کسی بھی نیک کام کی، تو ساتھ میں لکھا ہوگا کہ یہ کام جو اس نے کیا تھا، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی تھی یا کوئی اور نیت تھی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی. تو جس دن دیکھے گا انسان جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، جب دیکھے گا نا وہ تو سارا نشہ جو ہے نا اس کا حیران ہو جائے گا. زندگی کی پونجی سامنے رکھی ہوگی. آج جو ہم کام کر رہے ہیں نا، جو کما رہے ہیں آج ہم، وہاں پہ رزلٹ کے سامنے ہمیں ملے گا. ہماری جب جمع پونجی ہے نا وہ ساری لکھی جا رہی ہے، یہاں پہ نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے ساری. یہ کوئی بول رہے ہیں، اس لیے ہمیں بولنے میں بھی بہت احتیاط کرنی ہے. جب ایکشن کر رہے ہیں اس میں بھی احتیاط کرنی. دل، ہمارا زبان اور ایکشن، نیت ہے، ان پہ بہت زیادہ ہم نے فوکس کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے دماغ کی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے دل کے ارادوں کو کنٹرول کرنا ہے. اور جیسے کہ سرکشی کی بات ہوئی، تعین کی بات ہوئی، تعین ہمیں اپنی نہ تو زبان میں سرکشی لے کے آنی ہے، نہ دل میں سرکشی لانی ہے، نہ ایکشنز میں سرکشی لانی ہے، نہ سوچوں میں سرکشی لے کے لانی ہے. کیونکہ تعین کے لیے کیا انجام بتایا؟ تو جہنم گھاٹ میں ہے نا، واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ میں اس کو دبوچ لوں شکار کو. وہ شکار کون ہے؟ وہ تعین ہے، سرکش لوگوں کے گھات میں بیٹھی ہے. تو ہمیں نہ تو اپنی سوچ میں سرکشی لانی ہے، نہ ہی کسی ایکشن میں سرکشی لانی ہے، نہ عمل میں سرکشی لانی ہے، نہ زبان کے ذریعے سرکشی لانی ہے. تو سرکش لوگوں میں ہم نے شامل نہیں ہونا ہے.
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کہے گا کافر اے کاش کہ میں ہوتا میں مٹی، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. یعنی کہ مٹی کیا ہے؟ کسی بھی کام کی نہیں ہے نا، نیچے پڑی ہوئی ہے. کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں اس وقت انسان نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، کفر کرنے والا نہیں ہوتا. کافر کہتے ہیں کفر کرنے والے کو جو کوئی انکار کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. ان آیات میں ہم نے انکار کے بارے میں بھی پڑھا کہ جو کہ انکار کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، جو جھٹلا دیتے ہیں اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکم کو. یہاں پہ کافر سے مراد بعض علماء کی رائے کے مطابق ابلیس بھی ہے. ابلیس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا نا. کیا انکار کیا تھا؟ جی، سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کیا تھا. اس کے بعد پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس دنیا میں بہکا رہا ہے، ان کو سرکش بنا رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے دلوں میں جو ہے وہ کیا پیدا کر رہا ہے؟ سرکشی پیدا کر رہا ہے، انکار پیدا کر رہا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روک رہا ہے. تو جو لوگ شیطان کی باتوں میں آ کر کافر ہو رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، یہ سب کے لیے ہے. وہ سب کہیں گے، ابلیس بھی کہے گا اور وہ کافر جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، کیا کہیں گے؟ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. کافر ابلیس سب سے پہلے اسی نے بات نہیں مانی تھی اور اسے بڑا غرور تھا. قیامت میں کیا کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا، میں بھی انسان ہوتا. یہاں پہ کہا نا کہ میں مٹی ہوتا، میں بھی انسان ہوتا. تو اگر انسان ہوتا تو میں اگر قبول بھی کر لیتا تو جہنم میں جانے کے بعد کم از کم جنت میں تو چلا جاتا نا، جنت میں پہنچ جاتا. لیکن وہ کیا ہوگا؟ وہ تو ایک واحد ہی ہے نا جس نے اس طرح سے انکار کیا، جس کو عبادت کا اتنا زیادہ غرور تھا. تو کافر کیا کہے گا؟ اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. جس طرح انسانوں کو جنت میں جانے کا موقع ملا، مجھے بھی ملتا، مٹی ہو جاتا. یعنی میرا کوئی حساب نہیں ہوتا، مجھے کوئی نہیں جانتا. کاش کہ دو بھی معنی ہیں. ایک تو معنی یہی ہے کہ میں اگر شیطان کو ہم ابلیس کو لیں اگر، تو وہ اگر کہے کہ میں مٹی ہوتا یعنی کہ میں انسان ہوتا، مجھے توبہ کا موقع مل جاتا. اور اگر عام کافر کو اگر لیں تو وہ یہی کہیں گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، یعنی کہ میرا کوئی حساب نہیں ہوتا اور مجھے کوئی نہیں جانتا. یہاں پہ جو آج ہے وہ میں سب کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اور میرا حساب کتاب ہو رہا ہے اور میری اتنی بے عزتی ہو رہی ہے اور رسوائی ہو رہی ہے، جو ہماری تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی سب کے سامنے کہ اس نے یہ کام کیا، یہ کام اس نے کیے، یہ ایسا نہیں تھا، یہ کہتا یہ تھا لیکن تھا یہ. تو آپ دیکھیں کہ کیسی آیات ہیں نا، یہ عبرت پکڑنے کے لیے ہے نا. یہ آیات کتنی زیادہ دل کو ہلا دینے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس اہم خبر کے بارے میں ہمیں بتایا. پہلے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اپنی نعمتوں کا، اس میں تم نے کھونا نہیں ہے، یوم الفصل کی بات کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کے دن کے بارے میں باتیں بتائیں، جہنم کے بارے میں باتیں بتائیں کتنی ساری. اعمال نامے کے بارے میں ہم نے پڑھا، ہم نے پھر جنت کے بارے میں پڑھا. پھر کہ ایک بات بتائی متقین کے بارے میں، کامیابی کی باتیں پڑھا کہ مفازہ کیا کہلاتے ہیں. مفازہ کیا ہوتا ہے؟ مفازہ کیا؟ فوز، وہ جو برے کاموں سے بھی روکے، جو کہ مصیبت سے بچ کر اور وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، وہ کامیابی ہے اصل میں. اور مصیبت کیا ہے اس دنیا کی؟ مصیبت کیا ہے اس دنیا کی؟ اس دنیا کی مصیبت، اس دنیا کی مصیبت سے تو اللہ بچا، اس دنیا کی مصیبت سے اللہ بچا ہے کیا؟ آزمائش، یہ نہیں پتا، نہیں پڑھا. دیکھیں دنیا کی مصیبتیں جو ہیں وہ کیا ہے. یہاں پہ جو بھی ایک طرح سے دیکھیں نا، یہ دنیا پوری کی پوری ایک طرح سے کیا ہے؟ مصیبت ہے نا. اور ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے صرف ضرورت کی حد تک. یہاں پہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے. انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے محبت رکھی ہے اور دنیا کو مزین بھی کر دیا ہے. اور پھر ہمیں کیا کہا کہ تمہیں اس کے اگینسٹ کرنا ہے. اپنی جو دل چاہ رہا ہے نا، دنیا میں لگ رہا ہے، اس کے اگینسٹ جانا ہے. تمہیں وہ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. تو یہ دنیا بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. یہاں پہ اگر دل لگ جائے ہمارا دنیا میں تو پھر ہم آخرت کو تو کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے نا. تو دنیا میں دل لگنا اور دنیا کے ہی ہو کے رہ جانا، یہ مصیبت ہے اصل میں. شیطان سے نہ بچنا، یہ مصیبت ہے.
دنیا میں ہی دل لگا لینا یہ مصیبت ہے، شیطان سے، اپنے دشمن سے نہیں بچنا یہ مصیبت ہے، اپنے نفس سے نہیں بچنا، اپنے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرنا، اس کو ویسے ہی چلتے رہنا، اپنی خواہشات کو ویسے ہی چلاتے رہنا، اپنی خواہشات کے مطابق اپنے نفس کو چلاتے رہنا، اپنے آپ کو چلاتے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ غفلت کا شکار رہنا یہ مصیبت ہے، صحیح کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہیں تک تھی یہ آیات 40 تک ہم نے مکمل کر لیا سورہ نبا۔ تو اب آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ہوتے ہیں، اچھا دیکھیں آخرت کے بارے میں کتنا ڈیٹیل میں بتایا نا اس وقت میں، اور کیونکہ یہ پارہ بھی جو ہے وہ پارہ 30واں ہے، آخرت کی تیاری کے بارے میں ہے، تو کتنا زیادہ دل کو نرم کرنے والی آیات ہے نا یہ۔ آخری پارہ ہے، 30واں پارہ ہے نا یہ، 30واں اما پارہ ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آخرت کی تیاری کے بارے میں ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی آیات اس میں بیان فرمائی ہیں، نعمتوں کا تذکرہ کیا، اعمال نامے کے بارے میں ہے اور متقین کے بارے میں ہے، وہاں سارا پورا نقشہ کھینچ دیا آخرت میں کیا کیا ہوگا اور جہنم میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کھانے پینے اور کھانے اور پہننے کی بات ہے، کھانے پینے پہننے اور اسپاؤس کی بات ہے، ہمارے جو جوڑ ہیں جوڑ کی بات ہے کہ تمہیں وہاں پہ جیسے کہ دنیا میں جوڑ میں رکھا ہے نا انسان، تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جوڑ میں ہی رکھیں گے، انسان کو جوڑ میں پیدا کیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو جوڑ میں ہی رہے گا انسان جنت میں بھی۔ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس کو دنیا میں پسندیدہ چیزیں تھیں اس کی، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ میرا پسندیدہ جوڑ ہو، عام طور پر لوگوں کو بڑا رہتا ہے کہ میرے پارٹنر اچھے نہیں ہیں یا یہ اس طرح سے ہوتا ہے، اور کھانا ہمیں اچھا نہیں ملا، ہمیں پہننے کو اچھا نہیں ملا، دنیا کی نعمتیں نہیں ملی، تو کھانا پینا اور اسپاؤس یہی جو ہے وہ انسان کی کیا ہے خواہشات ہیں دنیا میں، تو انہی خواہشات کا تذکرہ وہاں پہ جنت کے لیے کیا گیا کہ وہاں کتنا بہترین ہوگا وہ کھانا پینا پہننا اور جوڑ کتنا اچھا ملے گا وہاں پہ، اور جہنم میں بھی بتایا گیا کہ جو اتنا خراب کھانا ہوگا۔ انسان کی یہی خواہشات ہیں، انسان اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔ آج لوگ دیکھیں لوگ کھا پی کے خوش ہو جاتے ہیں، پہن اوڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا، دل کو خوشی ہوتی ہے، کھا کے خوشی ہوتی ہے، اچھا پہن کے خوشی ہوتی ہے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنے پارٹنرز کے ساتھ زندگی گزار کے خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہی بیسک انسان کی ضروریات ہیں، یہی اس کی خواہشات ہیں، خوشی حاصل کرتا ہے ان چیزوں سے، تو وہی چیزیں اس کے لیے جہنم میں تکلیف دے ہوگی۔ کھانا پینا جو اس کا دل چاہے گا کہ اچھا ملے، اس کو ٹھنڈا مشروب ملے، اتنی گرمی ہے لیکن کیا ملے گا اس کو؟ گرم کھولتا ہوا پانی حمیم ملے گا اور پیٹ ملے گی جو کہ اس کی طبیعت پہ ناگوار گزرے گی، کتنا برا لگے گا اس کو۔ اللہ بچائے ہمیں، اللہم اجرنا من النار۔ اور جنت کے بارے میں بات ہوئی نا، متقی لوگوں کے بارے میں بات ہوئی، باغات کی بات ہوئی ہے نا کہ باغات ہیں وہاں پہ اور کھانا پینا ہے وہاں پہ کتنا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو مستقبل کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، جہنم جنت کی باتیں، تو انسان کے دل کو کتنا خوش کرتی ہیں نا، خوش کرتی ہیں۔ ہاں اب دنیا میں کیا کر رہا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ جو آج ہم نے آیات پڑھی، سارا میں نے آج سمرائز کیا پوری سورت کو، تو آج ہم اپنے لیے ایکشن پوائنٹ کیا لے کے اٹھیں گے آج یہاں سے کہ ہم نے کتنی چیزوں کے بارے میں پڑھا؟ کوئی ایک آدھ بتائیں۔ جنت کے بارے میں بتایا گیا، متقی لوگوں کو نہیں یہ نہیں، ایکشن پوائنٹ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اب ان آیات سے کیا سبق لیا کہ ہم اپنے اعمال میں تبدیلی کیا کیا تبدیلی لے کر آئیں؟ اپنے اعمال میں تبدیلی ہمیں یہ سن کے ہم کر رہے ہیں کہ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، وہاں ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں کے لیے وہاں کے لیے ہم یہاں سدھر کے کریں، ہم اپنا خیال کریں، ہم کو بچائیں تو صحیح، لیکن مجھے کوئی ایک پوائنٹ بتایا نا آپ نے ان آیات میں پڑھا ہے، ان آیات کے حوالے سے بتائیں جو ہم نے ابھی یہ صورت مکمل کی ہے نا، جی ان آیات کے حوالے سے بتائیں ابھی میں نے کس کس چیزوں کے بارے میں بات کی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ مطلب انکار کرنے کے لیے ہی نہ کرو، ہاں شاباش، جھٹلانے والوں کے بارے میں بات کی نا ہم نے، کذابن میں نہ آؤ، ہاں ایک میں بس
کذاب کے بارے میں بات کی، یعنی کہ جھٹلانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور سرکشی کے بارے میں بات کی کہ ہم نے سرکش نہیں ہونا اپنی سوچوں میں، اپنے دل کے ارادوں میں، اپنے کیا کہنا چاہیے، اپنے ایکشنز میں، نہ تو دوستی میں بہت زیادہ آگے سرکش بڑھنا ہے، نہ ہی دشمنی میں بہت زیادہ سرکشی اختیار کرنی ہے، نہ اس لوگوں میں پھنسنا۔ اور اعمال نامے کے حوالے سے اعمال نامے سے میں تو یہ کیا کہ اس چیزیں نے جو مطلب خوش ہو جاتے ہیں، یہ پہنا اڑانا کھانا پینا اس میں نہ ہو، اپنا آخرت کے لیے بھی۔ اعمال نامہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ جو کام کرے اللہ کی رضا اللہ کی رضا کے لیے اعمال نامہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ اعمال نامہ جو ہم اس دنیا سے اچھے اعمال کریں گے تو ہمارے ہاتھ میں ملیں گے، ہم برے کریں گے تو وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ملیں گے۔ نہیں، ہمارے یہ جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ کیا کیا لکھ رہے ہیں؟ اچھائی بھی برائی، ہم کیا کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں، ہاں ہم اچھا کام کریں گے تو وہ اچھا لکھیں گے، اور برا کام کریں گے تو ہمارا برا لکھیں گے۔ اب اور کیا کہ ہمارے کون کون سے اعضاء استعمال ہوتے ہیں، ہاں ہم غلط نہ کام کریں، ہم اچھا کام کریں۔ ہمارے کون سے اعضاء استعمال ہوتے ہیں جن کا ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے؟ سوچ، ہماری سوچ، ہمارا نیت، اور یہ ہماری زبان، اخلاق، زبان، ٹھیک ہے، بس ابھی رکے یہاں پہ۔ اب ایکشن پوائنٹ کیا لینا ہے کہ مجھے اپنی سوچ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے دل کے ارادوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور کون سے اعمال کرنے ہیں؟ وہ اعمال جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور ان اعمال سے بچنا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرنے کا خیال آتا بھی ہے تو مجھے اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، اور اپنے اعضاء کو وہ عمل کرنے سے روکنا ہے۔ روکنا ہے۔ یہ اعمال نامے میں ہمارا، جیسے کہ ہم نے وہ تابعی کے ایک پڑھا ان کی مثال کہ وہ بیماری ہوتی تھی اگر تو وہ کیا کرتے تھے، وہ آہ بھی نہیں نکالتے تھے، اتنا کنٹرول کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اعضاء کے بارے میں بات ہے، زبان کو، سوچ کو، دل کے ارادوں کو اور جوارے کو، اپنے اعضاء کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیت کرنی ہے، یہ ایکشن پوائنٹ ہوگا۔ اور کیا آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ جھٹلانے کی بات کی، سرکشی کی بات کی، اور اعمال نامے کی جب بات کی کہ کنٹرول ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے ارادوں کو، نیتوں کو، سوچوں کو، تمام چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور کوئی یہ بات بتائیں، تیاری کیا کرنی ہے؟ آخرت کی تیاری اس پارے کا وہ ہے مضمون، وہ ہے موضوع ہے، تو ہمیں آخرت کی تیاری کے حوالے سے کیا کام کرنا ہے ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اچھا کام کرنا ہے، برائی سے بچنا، یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، ہاں جو اللہ کا حکم ہے وہ کرے گا۔ ہاں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ حکم ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ حکم ہمارے سے یہ پتہ چلے گا، ہم اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمارے سمجھنے سے، قرآن سے جڑنا، ہماری سمجھ سے۔ اچھا، آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو سمجھ سے اور دل سے پتہ چل جائے گا، دل سے اور سمجھ سے پتہ چل جائے گا اللہ کا حکم۔ قرآن سے جڑے، راستہ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث و سنت، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، عمل کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا پڑے گا، علم حاصل کرنے کے لیے نکالنا پڑے گا نا ٹائم، دنیاوی مصروفیات سے ٹائم نکالنا پڑے گا، تو وہاں سے دنیا کے بلبل سے نکالنا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب علم ہوگا تو ہی تو ہم اچھے کام کر سکیں گے، اللہ کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں گے۔ تو یہ کام بھی کرنا ہے، علم کا ضرور حاصل کرنا ہے، ان مجلسوں میں ضرور جانا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی بات ایسی پتہ چل جائے ہمیں جو ہمارے عمل میں آ جائے۔ انسان بھلکڑ بھی ہے نا، بھلکڑ آپ کو بھول جاتے ہیں، تو اس کو یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہ جتنے ہم نے 4 پوائنٹ جو ہیں وہ ابھی دہرائے، ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورت سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلیں گی، ٹھیک ہے۔ متقین اور
طاغین نہیں بننا، متقین بننا ہے، اور اعمال نامے کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اعمال نامے کی بات ہوئی، اپنے اعضاء کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کے ارادوں کو، اپنی زبان کو، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے۔ آخرت کا خیال دل میں رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلو دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك من فضلك الكبير، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ پاک، ہم نے آج جو بھی علم حاصل کیا، یا رب العالمین جو بھی عبادت کی، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ پڑھنے پڑھانے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی، کمی بیشی رہ گئی، اپنے خاص کرم سے ان غلطیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت کر دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے۔ یا رب العالمین ہم آپ سے اپنی بخشش مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، جو علم حاصل کیا یا رب العالمین اس پر عمل کرنے والا بنا دینا۔ یا رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں فوت کرنا، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، یا رب العالمین ہمیں برزخ کے عذاب سے بچا لینا، آخرت کے عذاب سے بچا لینا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یا رب العالمین ہمیں متقین لوگوں میں شمار فرما لیجیے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی پیاری نعمت میں جنت عطا فرمانا۔ یا رب العالمین اپنا چہرے کا دیدار نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے دلوں کے جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، اپنے خاص کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اس محفل کی رحمت و برکت سے۔ یا رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر دیجیے، تمام مومن مومنات کی مغفرت کر دیجیے، بخشش کر دیجیے، ہم تمام لوگوں کی مغفرت کر دیجیے، بخشش کر دیجیے۔ یا رب العالمین جس راستے پہ آپ نے ہمیں چلایا، اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائیے، اب اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائیے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما لیجیے، متقی لوگوں میں شمار فرما لیجیے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے راستے پر چلا دیجیے۔ یا رب العالمین ہم بہت کم ہمت ہیں، یا رب العالمین پھنسے ہوئے ہیں، شیطان کی شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں اس دنیا کی دلدل سے باہر نکال لیجیے۔ یا رب العالمین جو رزق کی تنگیاں ہیں ہمیں کھلا رزق عطا فرما، ہمیں رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں رزق میں کشادگی عطا فرما، گھروں میں کشادگی عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے لیے کھول دیجیے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، شفا کاملہ عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین جس کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی جس پریشانی میں گھرا ہوا ہے، ڈر ہے، خوف ہے، مستقبل کا خوف ہے، یا رب العالمین تمام کاموں کو ان کے آسان فرما دیجیے، ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کو رحم فرمائیے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما دیجیے، اور جو زندہ ہیں رب العالمین ان کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجیے گا یا رب، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔